السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اخبار جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک خبر مجھے پڑھنے کو ملی۔ بجنور کی ایک خبر ہے، نگینہ غیرت کے نام پر باپ نے 17 سالہ بیٹی کی جان لے لی۔ ہوا کیا تھا کہ بجنور کے نگینہ تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی یہ خبر ہے۔ وہاں پر یہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے اندر ایک بڑا اہم سبق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صبح کو باپ اپنی 17 سالہ بیٹی عائشہ کے کمرے میں گیا تو عائشہ سو رہی تھی، جبکہ دوسرے گھر والے دوسرے کمروں میں سو رہے تھے۔ نزاکت نے، جو لڑکی کا ابا تھا، اس نے صبح تقریباً 4 بجے اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے تکیہ منہ پر رکھ کر گلا دبا کر اس کی جان لے لی، اور صبح کو یہ خبر اڑا دی کہ بخار آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ تدفین ہونے لگی، تجہیز و تکفین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صبح کے وقت گاؤں کے ایک آدمی نے پولیس کنٹرول روم میں شکایت کی کہ ایسے ایسے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن معاملہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، تو آپ ذرا تحقیق کریں، جانچ کریں۔ پولیس آئی، پولیس نے عائشہ کو اپنے قبضے میں لیا، پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا، اور شروعاتی جانچ میں یہ پتہ چلا کہ گڑبڑ تو ہے کچھ۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر لڑکی کا جو ابا تھا نزاکت، اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ ایک رشتہ دار نوجوان سے موبائل پر بات کرتی تھی۔ یہ لڑکی کے ابا کو پسند نہیں تھا، جس پر وہ ناراض تھا، اور اسی وجہ سے اس نے یہ سخت قدم اٹھایا۔ اور لڑکا بھی رشتہ داروں کا لڑکا تھا، کوئی ایسا نہیں ہے غیر برادری کا ہو، برادری کے باہر کا ہو۔ صرف اتنی سی بات پر لڑکی کے باپ نے، یعنی خود باپ نے، اپنی بیٹی کی جان لے لی، اپنی بیٹی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا اپنے ہی ہاتھوں۔ یہ میں خبر آپ لوگوں کو کیوں سنا رہا ہوں؟ کیونکہ آئے دن اس طرح کی خبریں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ کل میرے اسی آفس پر کچھ لوگ آئے تھے، اور ان کی پرابلم صرف یہ تھی کہ ان کا جو لڑکا ہے وہ ان کی نہیں سن رہا ہے، اور وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ ہمارے اس آفس پر ہمارے والد صاحب کے پاس آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسا تعویذ، ایسا کوئی جادو، ایسا کوئی منتر ہو سکتا ہے کہ جس سے ہمارے لڑکے کا دل بدل جائے اور وہ اس لڑکی سے بات کرنا اور شادی کا جو ارادہ اس نے بنا کے رکھا ہے وہ چھوڑ دے۔ ہم نے ان کو یہی سمجھایا کہ جب لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے اس کی شادی کر دو۔ تو ماں باپ اس بات پر ضد کر رہے تھے، کہہ رہے ہماری مرضی کے خلاف وہ کیسے شادی کر سکتا ہے، اور ہماری مرضی کے خلاف اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شادی آپ اپنے بچے کی کر رہے ہو نا۔ جب آپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہو تو اس کی پسند سے کرو گے، نہ کہ اپنی پسند سے۔ ہاں، آپ کی پسند اور اس کی پسند میچ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی پسند اور اس کی پسند میچ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اتنا برا سمجھنا شروع کر دو کہ نہیں صاحب، میری پسند کے خلاف میرا بچہ کیسے شادی کر سکتا ہے، اور آپ اس طرح کے قدم اٹھا لو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اپنی پسند کی عورتوں سے شادی کرو۔ ہاں، گھر والے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور بچوں کو چاہیے گھر والوں کی بات کو سمجھیں، لیکن اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا نکاح پڑھاتے وقت لڑکی سے اجازت لینے جانا پڑتا ہے، لڑکے سے اجازت لی جاتی ہے، لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے۔ اگر لڑکی اس وقت اجازت نہ دے، قاضی صاحب پوچھ رہے ہوں کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، لڑکی کہہ دے بالکل قبول نہیں ہے، تو باپ کتنا ہی فورس کرے، باپ کے، ماں کے، گھر والوں کے فورس کرنے سے وہ نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ لڑکی کی مرضی نہ ہو۔ شریعت نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند آ جائے تو نکاح کرو، حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرو، حرام نہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو، آج کل کے والدین کو یہ بات سمجھنا چاہیے، لڑکی اگر کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ لڑکی کی پسند کو جانو، کہاں بات کر رہی ہے یہ۔ اگر لڑکا ٹھیک ہے شادی کر دو،
اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہے، کام چل سکتا ہے، لڑکی کو سمجھاؤ دیکھ بیٹا یہ پرابلم ہے، لڑکی نہیں مان رہی ہے پھر بھی، تو اس سے پہلے کہ کچھ غلط قدم وہ اٹھا لے، اس سے پہلے کہ تم شریعت کے دائرے کو پار کر دو، شریعت کی حدود کو پار کر دو اور مجرم بن جاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ حلال راستے کو ہی تو اختیار کرنا چاہ رہا ہے، جائز طریقے پر نکاح ہی تو کرنا چاہ رہا ہے، کر دو اس کا۔ اور اسلام نے تو یہ کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنی پسند کے خلاف بچوں کی پسند کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باپ کی توہین ہے۔ ارے بھائی یہ باپ کی توہین نہیں ہے، بچوں کی پسند، شادیوں میں بچوں اور بچیوں کی پسند سے شادیاں کرو، اپنی اولاد سے پوچھو بیٹا ہم یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ لڑکا پسند ہے، یہ لڑکی پسند ہے، اس کو پسند آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آ رہا ہے تو جہاں اس کو پسند آئے وہاں اس کا نکاح کر دو۔ برادری سے باہر، برادریوں کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ تعارف کے لیے ہے، تعصب کے لیے نہیں ہے۔ برادری میں اگر بچہ شادی کرے بہت اچھی بات ہے، برادری کے باہر کرنا چاہ رہا ہے تو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ شریعت نے جب جائز قرار دیا ہو تو تم اس کو کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری توہین ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک ہی برادری مسلمانوں کی، وہ مسلمان ہوا سماکم المسلمین۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں اور بچیوں کی شادی کے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، اس میں اپنے ظرف کو بڑا کرو، اپنے دل کو بڑا کرو، اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کرو۔ آپ کو پسند آ رہا ہے لڑکا، آپ کو پسند آ رہی ہے لڑکی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی ہے، بچہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں شادی کرنی ہے، سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہا ہے کر دو، عافیت اسی میں ہے، ورنہ پھر وہ غلط قدم اٹھائے گا، اس کے ذمہ دار پھر تم ہوگے۔ اسی لیے گناہوں کے دروازے اگر بند کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پر جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے جو صحیح راستے ہمیں بتائے ہیں اس کے مطابق پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو یہ خبر سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں ان کی پسند کے مطابق کریں، اپنی پسند ان پر تھوپیں نہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔